خالی تنخواہ جون سی ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. بائنگ پاور کیا ہے؟ یہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں مہینے کے، اس کی بائنگ پاور کیا ہے؟ اس سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، کہ اس سے آپ کیا خرید سکتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ اسٹیٹسٹکلی میں آپ کو ڈیٹا وائز پروو کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی نوکری میں رہیں گے آپ نقصان میں رہیں گے. آپ کو الوژن دیا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے، آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کاسٹ آف لیونگ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. ایکچوئل ریز اس وقت آپ کو تنخواہ میں ملے گا جب آپ کے پاس وہی خرچے جو آپ پچھلے سال کر رہے تھے، وہی خرچے آج کی کرنے کے بعد آپ کے ایکچوئل ان ہینڈ میں سیونگز بڑھ جائے گی اگر، تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ میری ایکچوئل تنخواہ بڑھی ہے. ریئل ڈالر ٹرم میں یا ریئل روپے کے ٹرم میں پھر آپ کہیں گے میری تنخواہ بڑھی ہے. جو کہ کسی کو یہ سینس نہیں ہے کہ تنخواہ بڑھنے کا معیار کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، میں شاید آپ لوگوں کو کچھ کو پتا ہے کہ میں بیسیکلی میں پبلک اکانومسٹ ہوں. میرے پاس ڈبل ماسٹرز کی پبلک اکنامکس کے اندر، پاکستان سے بھی ماسٹرز اکنامکس میں اور باہر سے بھی پبلک اکنامکس میں نے ماسٹرز کیا ہوا، اور پبلک اکنامکس کے اندر پبلک پالیسی میں کے اندر. اچھا، اب یہ میں اکثر کار لوگوں کو باتیں کرتا ہوں، سنتا ہوں. میرے پاس لوگ بزنس ایڈوائس کے لیے آتے ہیں، کنسلٹنسی کے لیے آتے ہیں، کوچنگ کے لیے آتے ہیں. تو مجھے ایک بڑی لوگوں میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ان میں سے اکثر اوقات کوئی اکنامکس پڑھی بھی ہوتی ہے کہ انہیں تو ان کو اکنامکس کی بیسک چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. اور میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں لوگوں کو بزنس کے لیے موٹیویٹ کرتا ہوں، انٹرپرینرشپ کے لیے موٹیویٹ کرتا ہوں، اپنا کام کرو. تو وہ مجھ سے وہ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑی بڑی پوزیشنز پہ لوگ ہوتے ہیں، ایسے ایسے سوال پوچھتے ہیں جو کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ یار اس عمر میں یہ سوال بنتا نہیں ہے، ان کو خود پتا ہونا چاہیے اگر یہ، لیکن وہ ایسے اپنے جاب کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں، اس کے سحر میں ہوتے ہیں کہ ان کو وہ چیز سمجھ نہیں آتی. دیکھیں، ایک تنخواہ آپ کو ملتی ہے، اور میں نے بڑی دفعہ اس پہ پروگرام بھی کیے ہیں. تنخواہ جس کو آپ سیلری کہتے ہیں، ویجز بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ اور ٹرمینالوجیز ہیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں کہ جناب کاسٹ آف لیونگ کیا ہے آپ کی. خالی تنخواہ جون سی ہے اس کی کوئی وقت نہیں ہے. بائنگ پاور کیا ہے؟ یہ جو پیسے آپ کو مل رہے ہیں مہینے کے، اس کی بائنگ پاور کیا ہے؟ اس سے یہ ڈٹرمن ہوتا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، کہ اس سے آپ کیا خرید سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے جب سے یہ پیپر کرنسی دنیا میں آئی ہے تو اب پیپر کرنسی کی ویلیو تو کوئی بھی ویلیو نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ جس ملک میں آپ جو آپ کو مل رہا ہے اس سے آپ کیا خرید سکتے ہیں. میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دے دوں تو اس 1,00,000 روپے کی کیا ویلیو اگر آپ کو اس 1,00,000 روپے میں آپ کی دال روٹی بھی نہ چلے. تو یہ ساری کی ساری جو اکنامکس کی ٹرمز ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. خالی تنخواہ، اور یہی ایلوژن ہے لوگوں کو. اور میں اس کا آپ کو ایک چھوٹی سی اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں، پھر آپ کو کچھ اکنامک فورم کے ورلڈ اکنامک فورم کے ڈیٹا آپ کو دے دیتا ہوں، شاید وہ آپ کے لیے آئی اوپننگ ہو اور آپ کو یہ موٹیویٹ کر سکیں کہ آپ کو اپنا کام کرنا چاہیے. دیکھیں، 1984 میں نے اپنی پہلی آڈ جاب شروع کی، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں. ویسے میں نے شاید 81 میں شروع کر دی تھی. اس سے پہلے میں آرمی میں چلا گیا تھا، 78 میں چلا گیا تھا، لیکن میں جس جاب کا ذکر کر رہا ہوں 1984 میں نے شروع کی. تو اس وقت میری تنخواہ 1,500 روپیہ تھی مہینے کی تنخواہ 1,500. ابھی میں پڑھ رہا تھا، ساتھ ساتھ بیچلرس کیا تھا میں نے. اچھا، 1,500 روپیہ میری تنخواہ تھی، اور آج اسی جاب کی سٹارٹنگ سیلری 30,000 روپیہ. اب دیکھنے میں تو 1,500 اور 3,000 20 گنا کا فرق ہے. تو ایک خالی بندہ جس کو یہ بیسکس کا نہیں پتا تو وہ کہے گا یار 30,000 روپیہ تنخواہ، اس وقت 1,500 بڑی بڑھ گئی ہے. اچھا، میں آپ کے سامنے کچھ اور حقائق پیش کرتا ہوں، اور وہ حقائق یہ ہے کہ میں نے اس جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب امریکہ سے آیا تو میری پہلی تنخواہ 10,000 روپیہ تھی،
اور یہ بات ہے 1990 کی. 1990 میں 10,000 روپے کی تنخواہ میں نے ایک کنال کے گھر کا اوپر کا حصہ 2,500 روپے مہینے کرائے کے اوپر رینٹ آؤٹ کیا. 1990 کی بات بتا رہا ہوں کہ 2,500 روپے میں نے ایک کنال کے گھر کا اپر پورشن کرائے پہ لیا. آج اسی پورشن کا کرایہ 65,000 روپے ہے, جو 26 گنا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کے 1990 کے 10,000 روپے کی ویلیو کیا ہوگی. اچھا, میں نے 1984 میں واپس جاتے ہیں. 1984 میں جو میری 1,500 روپے کی تنخواہ تھی, میں نے اپنی پوری پہلی تنخواہ سے مال روڈ پہ ایک دکان تھی, اس سے میں نے 1,500 روپے کی اومیگا گھڑی خریدی سوئٹزرلینڈ کی. آج وہ گھڑی 2,25,000 روپے کی ہے, جو کہ 150 گنا مہنگی ہوئی. اور شروع میں نے آپ کو بتایا کہ تنخواہ 1,500 سے 30,000 روپیہ بڑھی, تو اس کا مطلب ہے کہ تنخواہ 20 گنا بڑھی, اور وہ جس گھڑی کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کی قیمت 150 گنا بڑھی. گنا کی بات کر رہا ہوں, پرسنٹیج کی بھی بات نہیں کر رہا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت 1,500 کی بائنگ پاور کیا تھی. چلیں ایک اور دیکھ لیں. 1984 میں آپ کو پتا ہے کہ 2,156 روپے کا تولہ سونا تھا. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میں ہر مہینے کی تنخواہ سے تقریباً 0.7-0.8 تولہ سونا لے سکتا تھا. 23 کا جو ریٹ تھا 1,27,000 روپیہ تولہ سونا ہے. اب آپ یہ میں بائنگ پاور کی آپ کو سمجھانے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تو اصولی طور پہ اگر آپ اسی فارمولے پہ چلے جاتے اور گولڈ سٹینڈرڈ کو فالو کر رہے ہوتے, تو اگر آپ اس کی بائنگ پاور لے لیتے تو 1,500 جو تنخواہ تھی جو 30,000 روپیہ ہو گئی, اس تنخواہ کو آج کے سونے کی پرائس کے مطابق تقریباً 1,10,000 روپیہ ہونا چاہیے تھا. کیونکہ آج کا 1,10,000 روپیہ 1984 کے اس پیسوں کے برابر ہے جس میں آپ وہ سونا 0.8 یا 0.78 تولے سونا لے سکتے تھے. اب آپ کو شاید سمجھ آ جائے کہ بائنگ پاور کیا ہوتی ہے. اور میں یہ نہیں کہ یہ اسٹیٹسٹکلی میں آپ کو ڈیٹا وائز پروو کر رہا ہوں کہ آپ جب بھی نوکری میں رہیں گے آپ نقصان میں رہیں گے. آپ کو الوژن دیا جاتا ہے کہ آپ کی تنخواہ بڑھ گئی ہے, آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کاسٹ آف لیونگ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. اس کا ایک اور ایگزامپل لے لیں. ورلڈ اکنامک فورم کی لیٹسٹ اسٹڈی کے مطابق یو ایس لیبر ڈپارٹمنٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس پچھلے 50 سال کا موجود ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فروری 1973 اور مارچ 2019 یعنی کہ 2019 کا مارچ اور 1973 کا فروری, یہ 46 سال بنے. 46 سال کی تاریخ میں وہ کہتے ہیں کہ ویج ریٹ ایکچوئل بائنگ پاور کے حساب سے سٹینڈرڈ رہی ہے. اور وہ انہوں نے یہ اسٹڈی کی ہے پروڈکشن اور نان سپروائزری سٹاف جون سا ہے, یعنی کہ جو آورلی ویجز لیتا ہے, پروڈکشن کا جو سٹاف ہوتا ہے اس کی ویجز کی ایوریج لگائی ہے. تو انہوں نے کہا جی 23.24 ڈالر آج کے, یعنی یہ 2019 کے مارچ کا 23.24 ڈالر وہی ہے جو کہ 1973 کا وہ تھا. تو ان ریئل ٹرم تنخواہ میں 1 روپیہ 1 پیسہ بھی نہیں بڑھا. اس وقت تنخواہ $1 کچھ تھی. تو مارچ 2019 میں 23.24 ڈالر تھی اور دونوں کی بائنگ پاور 1 تھی. اب یہ 46 سال کا امریکہ کا ڈیٹا تھا, دنیا کے ہر جگہ یہی ڈیٹا ہوگا. اب یہ کہتے ہیں نا ہوائی باتیں نہیں کی جاتی. تو یہ جو کارپوریٹ میں دیکھتا ہوں, کارپوریٹ میں آپ ایک لیول پہ ہوتے ہیں, آپ کے لیول ہیں جناب, یہ سپروائزری لیول ہے, یہ ورکنگ لیول ہے, یہ
मिडल मैनेजमेंट है, ये सीनियर मैनेजमेंट है, ये जनाब डायरेक्टर लेवल है। जिस जगह पे जिस कैटेगरी में आप ऑपरेट करते हैं, आपके खर्चे यानी कि आपको जो तनख्वाह मिलती है वो आपको एक सर्टन लाइफस्टाइल मेंटेन, कॉस्ट ऑफ लिविंग की तनख्वाह मिलती है। मसलन उनको पता है कि जो मैनेजमेंट लेवल में एक बंदा आ गया, उसने अपने बच्चों को फीसें देनी है, उसने जनाब उसके इतने बच्चे हैं, उसका मेडिकल का बिल होगा, उसका इतना पेट्रोल का खर्चा होगा, उसके कपड़े, उसके स्टाइल, उसके होटलिंग, उसका ये, तो वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो उस हिसाब से उसकी बढ़ जाती है। तो वो जब उसकी तनख्वाह बढ़ती है, फर्ज करें आज सुपर मैनेजरियल लेवल के ऊपर फर्ज करें एवरेज 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तनख्वाह है, ये 4 लाख रुपए तनख्वाह है, तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर आप देख लें, उसकी वही कॉस्ट ऑफ लिविंग के पैसे उसको मिल रहे हैं, और वो दिन ब दिन कम होते हैं, बढ़ते नहीं है। यानी कि जो आपको बता रहा हूँ कि कई चीजों में, कई आइटम्स में वो एक्चुअल आपको लगेगा कि वो उसकी कीमत तनख्वाह लेने के बाद बढ़ने के बावजूद भी वो नीचे चली जाती है। क्योंकि एक आम आदमी जो नीचे वर्कर लेवल पे, उसके खर्चे कुछ नहीं, उसने दाल रोटी करना है, उसने किराए के घर में रहना है, वो उसको तनख्वाह उस हिसाब से देते हैं। जो ऊपर चले जाते हैं उसको तनख्वाह, तो आप उस विशियस साइकिल में से नहीं निकलते, आप उसी साइकिल में फंसे रहते हैं और आपको ये इल्यूजन देते रहते हैं तनख्वाह मेरी लाख हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 लाख हो गई, 5 लाख हो गई, 6 लाख हो गई। और अगर आप बेसिक पैरामीटर्स को देखते रहें तो आपको लगेगा कि आप 5 लाख की तनख्वाह से भी यू आर जस्ट मेंटेनिंग वही स्टैंडर्ड जो आपने अपनाया हुआ है, सिर्फ उसी स्टैंडर्ड को खींच के आप मैनेज कर रहे हैं और उसी के लिए आपको खर्चा मिल रहा है, आपके पास एक्चुअली बच कुछ भी नहीं रहा। तो ये हम इसको टर्मिनोलॉजी में इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट कहते हैं, COLA, कॉस्ट ऑफ कोला, COLA कोला, कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट। आपको तनख्वाह रेज मिलती है, एक्चुअल रेज नहीं मिलती। एक्चुअल रेज उस वक्त आपको तनख्वाह में मिलेगा जब आपके पास वही खर्चे जो आप पिछले साल कर रहे थे, वही खर्चे आज की करने के बाद आपके एक्चुअल इन हैंड में सेविंग्स बढ़ जाएगी अगर, तो फिर आप ये कहेंगे कि मेरी एक्चुअल तनख्वाह बढ़ी है। रियल डॉलर टर्म में या रियल रुपए के टर्म में फिर आप कहेंगे मेरी तनख्वाह बढ़ी है। जो कि किसी को ये सेंस नहीं है कि तनख्वाह बढ़ने का म्यार क्या है। हम उसकी बाइंग पावर को देखे बगैर हम सिर्फ उसके रुपये की जो नॉमिनेशन है, डिनोमिनेशन, उसके ऊपर बात करते हैं। जी वो 80,000 थी जी, लाख हो गया। 99% चांसेस ये हैं कि आपकी 80,000 जब थी और उस साल में कॉस्ट ऑफ लिविंग या जो आपकी परचेजिंग पावर थी 80,000 की, जैसे मैंने आपको बताया 1984 की 1500 रुपए की परचेजिंग पावर क्या थी, जिसमें आप वो घड़ी खरीद सकते थे जो आज की 2,25,000 रुपए की घड़ी है, और वो आज उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है। तो 30,000 में तो घड़ी वो 8 महीने में खरीदेगा या 7.5 महीने की तनख्वाह में खरीदेगा, जो कि उस वक्त 1 महीने की तनख्वाह में खरीदी जाती। तो मैंने कि ये तो आजकल तो ये नॉलेज बड़ा है, लेकिन आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि आप लोग अपने आप को एजुकेट करें, क्योंकि अक्सर कात हम उन चीज़ों पे बात करते हैं जो कि हमारा फील्ड नहीं होता या हमें बताया नहीं होता, हमने सुना नहीं। और मैं कहता हूँ, अक्सर कात कहता हूँ कि शायद लोगों को सोशल साइंसेस नहीं इसलिए पढ़ाई गई। हर बंदा पैसे के पीछे भाग रहा है, हर बंदा पैसा के पीछे, ये पूरी इकोनॉमी पैसे पे बढ़ती है। लेकिन मजे की बात यह है, तो अगर सारा कुछ पैसे की इर्द गिर्द ही घूमता है, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्मल पैसे के बारे में एजुकेशन ली है, आपने इकोनॉमिक्स की गेम समझी है, आपने फाइनेंसिस घर के बजटिंग की तरबियत ली है, और आपको हैरानगी होगी कि सारा कुछ पैसे के इर्द गिर्द है और हम में से अक्सर औकात पैसे की ही नॉलेज के अंदर जीरो है और हम इसी इल्यूजन में फंसे हुए हैं। और मेरा ख्याल है यही जहालत जौन सी है वो सिस्टम को चलाती है, जो सिस्टम के लिए सारा कुछ किया गया। लोग इसी इल्यूजन में रहें कि लाइफस्टाइल बढ़ता चला जा रहा है, तो एक्चुअल में वो नहीं बढ़ता। आई होप कि आपको शायद ये बात समझ आ जाएगी। आप जाके खुद डेटा आपको मिल जाता है, आप खुद चेक किया करें, तो अक्सर बात आपको यही नजर आएगा जो मैंने आपको बता दिया। तो प्लीज ओपन योर आइज एंड मेक द राइट चॉइसेस। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।